آپ کو ہر بار میں بڑی جلدی رہتی ہے، پہل بھی آپ نے کی مذاکرات کی، باہر جانے کی بھی آپ لوگوں نے بڑی سپیڈ دکھائی ہے. وہ سر وہ 31 جنوری آج کی تاریخ تھی، تھوڑا ویٹ کر لیتے. آج 3 جگہ پر رانا ثناء اللہ صاحب کہہ چکے ہیں. سر آج رات 12 بجے تک بھی ہیں، ہم لوگ بات کر لیں. سر تھوڑا سا ویٹ کر لیتے، کیا تھا آپ اخلاقی پوزیشن پہ آ جاتے. اور دوسرا، کل جو وزیر اعظم صاحب نے آفر دی ہے جوڈیشل کمیشن کی بجائے پارلیمانی کمیشن، سسٹم میں تو رہے نا سر، پارلیمنٹ کے اندر ہے تو. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی سر اصل میں بات یہ ہے کہ میں سب سے پہلے تو آپ کو یہ بات بتاؤں کہ جو ہماری مذاکراتی کمیٹی تھی اس نے ان کو کہا کہ ہماری ملاقات کروائی جائے 28 سے پہلے بانی پی ٹی آئی سے. دیکھیں سلمان بھائی، میں ایک عرض کروں آپ کو کہ اس طرح کبھی بھی نہیں ہوتا کہ آپ تمام پارٹیز کے سیاسی ہیڈ ہوتے ہیں. شاہ صاحب کے اپنے پولیٹیکل ہیڈ ہیں، یہ کبھی بھی جتنی مرضی یہ مذاکرات کر لیں، جتنا مرضی یہ جس کے ساتھ بھی بات کر لیں، لیکن الٹیمیٹلی جب تک پارٹی قیادت کوئی فیصلہ نہیں کرتی اس وقت تک کوئی بات سرے نہیں چڑھتی. یہ اصل تو یہ ہے، پاکستان میں تو خصوصاً یہی ہے. اب ہمارا یہ ان سے مطالبہ پہلے دن سے یہ آ گیا تھا. 5 دن پہلے ہم نے یہ کہا کہ 28 سے پہلے مذاکراتی کمیٹی کی ایک ملاقات تو کروا دیں. اب سر بات یہ ہے کہ اتنے بڑے مذاکرات ہو رہے ہیں، 2 ماہ سے ہم لگے ہوئے ہیں اور ایک ملاقات ہوئی ہے بانی پی ٹی آئی سے. اچھا اس میں ہوتا کیا ہے جی کہ مذاکرات کے تعطل بھی نہ ہو، مذاکرات چلتی بھی رہیں اور ملاقات بھی نہ ہونے دیں. تو میرا نہیں خیال کہ ان کی نیت کوئی ٹھیک تھی مسلم لیگ نون کی، چونکہ بیسیکلی مین سٹیک ہولڈر تو مسلم لیگ نون ہے جی. تو ان کو اگر مذاکرات میں ملاقات کروا دیتے، چارٹر آف ڈیمانڈ ہم نے پیش کر دیا تھا اور کافی چیزوں سے ہم پیچھے ہٹے. اور میں ایک اور چیز کر دوں جی، بات یہ ہے کہ میں شاہ صاحب جو بات کر رہے تھے قابل احترام ہے ہمارے لیے. دیکھیں جو جوڈیشل کمیشن ہوتا ہے نا، جو فیکٹ فائنڈنگ ہوتا ہے، اس کا آپ کی عدالتی فیصلوں پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. جو جوڈیشل کمیشن اگر تو اس میں فیکٹس چینج ہو جاتے ہیں تو ڈیفینیٹلی وہ فیکٹس عدالت میں حصہ بن جاتے ہیں پورے ایک کیس کا. اگر فیکٹ چینج نہیں ہوتے، ہم نے تو بطور احتجاج اسمبلی میں بیٹھے، ہمارے سے گورنمنٹ چھینی گئی، پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیں گورنمنٹ کی آفر کی اس وقت کہ ہم مل کے گورنمنٹ بناتے ہیں. اگر ہمارا مطلب ہوتا کہ ہم گورنمنٹ میں آنا چاہتے ہیں تو ہم بنا لیتے. ہم اپوزیشن میں ہم بیٹھے، اس کے بعد پنجاب میں ہمیں سیٹس نہیں دی گئیں، مرکز میں ہمیں سیٹس نہیں دی گئیں. اور پھر سر آپ نہیں اگنور کر سکتے 9 مئی اور 26 نومبر کے واقعات کو. ہم کیسے اگنور کر سکتے؟ وزیر اعظم صاحب تو اس کو 2024 کے الیکشن پہ بھی لے کے جا رہے ہیں، 2018 کے الیکشن پہ بھی لے کے جا رہے ہیں، 2014 کے دھرنے پہ بھی لے کے جا رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں یہ سب تفتیش ہونی چاہیے پارلیمانی کمیٹی کے سامنے. جی سب تفتیش ہونی چاہیے جوڈیشل کمیشن کے سامنے آ جائیں، ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں. ہم تو یہ کہتے ہیں کریں. دیکھیں بات یہ 4 حلقوں سے بات شروع ہوئی اور 126 دن کے دھرنے میں ہم اسلام آباد بیٹھے رہے، کوئی نقصان نہیں ہوا، قطعاً کسی قسم کا نقصان نہیں ہوا تھا. ایک رات جب دھاوا بولا گیا 31 اگست کی رات، اس وقت بھی ایک دھاوا بولا گیا تھا اور بات نہیں مانی گئی. تو ایک اسی گورنمنٹ نے دھاوا بولا تھا جو موجودہ گورنمنٹ ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں جی کہ مذاکرات انہوں نے خود ان کی ایک اپنی مسلم لیگ نون کے اندر ایک ایکسٹریمسٹ ہیں جو کہ نہیں چاہتے کہ مذاکرات کامیاب ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ سب سے بڑا لوزر کون ہے؟ سب سے بڑا لوزر ہے پاکستان مسلم لیگ نون. مگر مذاکرات اس کی، کیونکہ دیکھیں مذاکرات ہم جب کہتے ہیں ایک جمہوری حکومت، آپ کہتے ہیں کہ یہ ایک جمہوری حکومت ادھر موجود ہے، چلو جس طرح بھی آ گئی. ہمارا پہلے دن سے جمہوری حکومت سے کیا مطالبہ تھا؟ ہمارا یہی تھا نا کہ 9 مئی کا جوڈیشل کمیشن بنا دیا جائے. اگر اس وقت بنا دیا جاتا تو آج ان کی جسٹیفیکیشن ہو جاتی کہ ہم نے ایک جوڈیشل کمیشن بنایا. پھر مذاکرات آ گئے. پھر سر دیکھیں ایک بندہ شہید ہوا ہے، 10 بندے ہوئے ہیں، 50 ہوئے ہیں. کبھی کسی نہتے جلوسوں پہ بھی گولیاں چلیں اس میں جمہوری حکومت میں. پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی نقصان اٹھائے ہیں، ہم نے بھی اٹھائے ہیں. اور ان کے لیڈرز جو ہم تو اس وقت بھی جوڈیشل مرڈر ہی کہتے تھے، تو ان کو تو ویسے بھی
ہمارے اس موقف کی حمایت کرنی چاہیے کہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے اور فیکٹ فائنڈنگ کی جائے. دیکھیں اس وقت جو گورنمنٹ تھی اس کو کہتے ہیں آپ نگران گورنمنٹ. آپ لیبرٹی سے چلے ہیں کور کمانڈر ہاؤس تک، درمیان میں کوئی پولیس والا بھی نہیں ہے. نہیں سر بالکل. کوئی بندے ہی نہیں ہے. ادھر سے آپ خود دیکھ لیں. میں بینگ اے صحافی میرا بھی سٹانس یہی ہے نا سر. بینگ اے صحافی میرا بھی سٹانس یہ ہے. میں بھی پچھلے کچھ دنوں سے یہ پشاور، کوئٹہ، کراچی کچھ ایسے شوز تھے جو ریکارڈ کر رہا تھا، تو پبلک کا ماننا ہی ہے کہ جوڈیشل کمیشن سے نیچے بات نہیں کرنی.